ہمت ابراہیم ہمت 8 سال کی ایران عراق وار میں 28 سال کی ایج میں شہید ہو گیا۔ 28 سال کیا ہوتی ہے؟ آدمی کچھ بھی نہیں ہے، جوان آدمی ہوتا ہے، 28 سال میں شہید ہوا۔ اس کی ٹائم لائن ہسٹری پڑھیں آپ۔ 22 سال میں آیا، وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، 22 سال میں آیا، 28 میں 6 سال، بس 6 سال میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹائم لائن ہے نا، مجھے تو بہت شرمندگی ہوتی ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ 6 سال میں آدمی کہاں پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا۔ رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا ہے، آسمان کو دیکھ رہا ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ برابر والا کہتا ہے، حاج ہمت اللہ سے ناز و نیاز کر رہے ہو کیا؟ کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کائنات کا نظام کیسے ہماری مدد کر رہا ہے۔ 28 سال کا جوان تسخیر کر رہا ہے کائنات کو، کیسے کہ جب والدہ کے پیٹ میں ہے تو کربلا کی زیارت پہ ماں گئی، کیونکہ روڈ اچھے نہیں تھے، خراب تھے، جاتے جاتے کربلا پہنچی، طبیعت خراب، بیمار، بہت بری حالت، ڈاکٹر پہ لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہے وہ جلد سے جلد آپ دوائی کھائیں کیونکہ بچہ پیٹ میں مر گیا ہے، اب کیونکہ ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے نہیں کھائی، آ گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے حرم لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا اس حالت میں کہا مجھے لے جاؤ۔ مولا کے پاس گئی، کہا مولا میں تو اولاد لینے آئی تھی، دینے تو نہیں آئی تھی۔ واپس آ کر لیٹی، گریا کرتے کرتے سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ حرم میں امام حسین ہے، ایک باحجاب خاتون چادر کے اندر ایک کمبل میں لپیٹا ہوا، ایک چیز مجھے دی، کہا جاؤ ہم نے تمہیں اولاد دی، اس کا نام ابراہیم رکھنا۔ ایک باحجاب خاتون چادر کے اندر ایک کمبل میں لپیٹا ہوا، ایک چیز مجھے دی، کہا جاؤ ہم نے تمہیں اولاد دی، اس کا نام ابراہیم رکھنا۔ کہا جیسی آنکھ کھلی، پسینے پسینے، طبیعت بہتر تھی، دوبارہ ڈاکٹر پہ لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کس طبیب کے پاس گئے تھے؟ کہا حسین سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں ہے۔ جسے حسین بیٹا دے دے وہ کیسا بیٹا ہوگا؟ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا نظام ہماری مدد کر رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا رات کی تاریکی میں جب ہمارے لڑکے دشمن کی طرف چلتے ہیں تو انہیں روشنی کے لیے بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے روشنی، اور جیسے ہی دشمن تک پہنچتے ہیں ان کو نظر نہ آئے، بادل دوبارہ چاند کے آگے آ جاتے ہیں۔ ایک جوان کہاں پہنچا ہوا ہے؟ عزیزان محترم، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا۔ ظاہر ہے جس پر امام کی نگاہ ہو وہ پھر دنیا کی قید میں نہیں رہتا، دنیا اسے کچھ نہیں، دنیا دے بھی کیا سکتی ہے جسے حسین کچھ دے دے، دنیا کچھ نہیں۔ جن کو امام نے بلایا تھا وہ دنیا چھوڑ کر آئے تھے، چھوڑ کر۔ زہیر ابن کین ہو گئے، وہاب ابن کلبی ہو جائے، یا سعید ہو جائے، یا مسلم ابن اوسجا ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، مسلم کوفہ کے بازار میں عہد و پیما، اسے کہتے ہیں ولایت کے ساتھ عہد و پیما بس باندھا ہوا تھا۔ جب حبیب نے مظاہر نے مسلم نے اوسجا کو بازار میں دیکھا، کہا مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا ہنا مہندی خضاب لینے آیا ہوں۔ کہا چلو کربلا، حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا۔ کیسا عہد و پیما تھا مسلم کا؟ مسلم کہتے ہیں گھر نہیں گیا کہ میں گھر جاؤں بتاؤں، نہیں، اسی وقت سیدھا کربلا گیا۔ یہ ہے عہد و پیما۔ تو آج ہمیں تو ذرا سا پتہ نہیں، ہم لوگ امام بلائیں گے، ہم لوگ پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مجھے میں خود پھنسا ہوں، میں آپ کو کیا کہوں، خود پھنسا ہوں میں، میری اپنی پرائرٹیز، میرا اپنا کام، میرے اپنے بچے، گرفتار ہیں ہم لوگ۔
کیا ہمیں کربلا نجات دلا رہی ہے؟ کربلا ہے اس لیے جان محترم کہ ہم باہر نکلے ہیں اپنی زندگیوں سے، اپنے آپ کو تیار کریں